إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی بادشاہی و شہنشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا خالق اور پالنہار ہے. کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، پیوستہ جمعہ کے اندر عذاب جہنم سے پناہ کے سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی. آج کا خطبہ بھی اسی عنوان سے ریلیٹڈ ہے. یقیناً یہ جہنم رہنے کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے یقیناً بہت بری جگہ ہے. یہ جہنم کتنی خطرناک ہے، کتنی بری ہے کہ اس کا تصور اس دنیا کے اندر نہیں کیا جا سکتا. اس جہنم کے اندر جانے والے بہت سارے لوگ ہوں گے. اس میں 3 لوگ ایسے ہوں گے جو نہایت بدنصیب ہوں گے، جن کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے کہ 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اس میں سے پہلا شخص جس کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا
وہ شخص مجاہد فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہوگا، یا اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کی قربانی دینے والا ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلائے گا، بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اس کے سامنے کرے گا۔ وہ مجاہد فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ سے اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ نعمتوں کا اقرار کرنے کے بعد کہے گا اے اللہ، میں نے اس دنیا کے اندر تیری نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد تیرے راستے میں جہاد کیا، تیرے راستے میں اپنی جان کی قربانی دی، تیرے راستے میں اپنے آپ کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد فی سبیل اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے یا اعلاء کلمت اللہ کی خاطر نہیں کیا، بلکہ تو نے جو جہاد کیا تھا اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے جرأت مند کہیں، تاکہ لوگ تجھے غازی کہیں، تاکہ لوگ تجھے پہلوان کہیں۔ سو دنیا کے اندر تجھے غازی، پہلوان، جرأت مند، بہادر سب کچھ کہا گیا۔ آج اس آخرت میں تمہارا کچھ بھی حصہ نہیں۔ ایسے مجاہد فی سبیل اللہ کو اللہ رب العالمین چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تھوڑا ویلیوم کم کر دیجیے اس کو۔ دوسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا وہ عالم دین ہوگا، جس نے قرآن سیکھا ہوگا، اللہ کی کتاب جس نے پڑھی ہوگی، لوگوں کو دین سکھلایا ہوگا، اللہ کی توحید بتلائی ہوگی، قرآن کی تلاوت کی ہوگی، نبی کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی گزارا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس لائے گا، اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرے گا، عالم دین ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اقرار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس عالم دین سے سوال کرے گا کہ تم نے ان نعمتوں پر کتنا عمل کیا؟ عالم دین کہے گا اے اللہ میں تالیہ قرآن تھا، میں قاری قرآن تھا، میں قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو قرآن پڑھاتا تھا، لوگوں کو دین سمجھاتا تھا، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو نے قرآن اس لیے نہیں سیکھا، تو نے قرآن کی تلاوت اس لیے نہیں کی، تو نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت اس لیے نہیں دی کہ تجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو۔ تو نے یہ جو سارا کام کیا، سارے اعمال صالحہ کیے، اس لیے کیے تاکہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں، لوگ تجھے علامہ فہامہ حقاقہ دقاقہ کہیں۔ تو اس دنیا کے اندر تجھے کہہ دیا گیا، اور ایسے عالم دین کو فرشتوں کے ذریعے گھسٹوا کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ تیسرا شخص جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا اور سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا، وہ انسان ہوگا جنہوں نے بہت سارے خزانے اللہ کے راستے میں لٹائے ہوں گے، جنہوں نے اپنی مالیت کا اکثر حصہ اللہ رب العالمین کے گھروں کی تعمیر میں، دین کے کام میں، رفاہی کاموں میں، خدمت خلق میں خرچ کیے ہوں گے۔ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، وہ انسان اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے گا کہ ہاں اللہ تو نے مجھے بہت کچھ نوازا تھا، تو نے مجھے بہت کچھ دیا، دینے کے نتیجے میں نے کیا کیا؟ تیرے گھروں کی تعمیر کرائی، مسجدوں کو میں نے تعاون دیا، مدرسوں کو میں نے تعاون دیا، تیرے غریب بندوں کو میں نے تعاون دیا، میں قوم، معاشرہ اور سماج کا مسیحا تھا، جہاں ضرورت پڑتی تھی میں وہاں خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن تو جھوٹا ہے، مکار ہے، تو نے اس لیے خرچ نہیں کیے
تو نے جو اپنے خزانے کو لٹایا اس لیے نہیں لٹایا کہ تجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اس لیے لٹایا تاکہ لوگ تجھے حاتم طائی کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، تاکہ لوگ تجھے فیاض کہیں، تاکہ لوگ تجھے دینے والا کہیں، تاکہ لوگ تجھے لٹانے والا کہیں۔ تو دنیا کے اندر تجھے کر دیا گیا، اب آخرت میں تیرا کچھ بھی حصہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے سخی فیاض کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تصور کرو میرے بھائی اور دوستو، تین لوگ سب سے پہلے جہنم میں جا رہے ہیں، اور اعمال سب سے بہترین محض نیت کی درست نہ ہونے کی وجہ سے، نیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، سارے اعمال برباد ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے جہنم رسید کرے گا۔ آج تو ہمارے پاس اعمال بھی نہیں ہے، نیتیں تو ہماری بری ہے۔ ذرا سوچو ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین کیا کرے گا۔ یاد رکھے اللہ رب العالمین کے یہاں ذرہ برابر نا انصافی نہیں ہوگی، اور اعمال کا پورا دار و مدار اسی دل پر ہوگا، دل کی کیفیت پر ہوگا، نیت پر ہوگا۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی رزلٹ ویسے ہی آئے گا۔ نیت درست نہیں ہے، اعمال کا پہاڑ آپ کے پاس ہے، جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ نیت درست ہے، اعمال کم ہے، اسی اعمال کی بنیاد پر انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم۔ لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تم کتنے خوبصورت ہو، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے بیوٹیفل ہو، تمہارے جسم کی ساخت کتنی حسین ہے، اس کی طرف اللہ نہیں دیکھتا۔ ولا اموالکم، اور نہ ہی اللہ رب العالمین تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے کہ تم امبانی ہو، بلینئر ہو کہ ٹریلینئر ہو، اللہ کو اس سے ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ یعنی اعمال ایسے ہو جس پر اللہ کی مہر ہو، نبی کی مہر ہو، اور اللہ اور نبی کی مہر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا دل درست ہو، آپ کی نیت درست ہو، تبھی جا کر کے وہ اعمال صالحہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، ورنہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس لیے نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، دکھاوا ہرگز نہیں۔ جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے چھپا کر کے کرنا ہے، جو بھی کرنا ہے اس میں کبھی بھی کسی کو دکھانے کی خاطر ہرگز نہیں کرنا۔ اگر دکھاوا پایا گیا تو اعمال ضائع ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، جہنم میں لے جانے والے اعمال کون ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کی بنیاد پر انسان سب سے زیادہ جہنم میں جائے گا؟ ایک مرتبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ لوگ سب سے زیادہ کن اعمال کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا تذکرہ کیا، اس کے بعد جہنم میں جانے کے اعمال بتلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اپنے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرے، وہ حسن الخلق، اس کے بعد اچھے اخلاق کا تذکرہ اللہ کے نبی نے کیا۔ یعنی سب سے پہلے تقوی اللہ، دوسرے نمبر پر حسن خلق۔ آدمی کے پاس اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، جنت میں جائے گا۔ انسان کا کیریکٹر صحیح ہے، اخلاق حسنہ کا مالک ہے، جنت کے اندر جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اللہ کا خوف پیدا کریں۔ رات کی تاریکی میں ہو یا دن کی روشنی میں ہو، اپنے ملک میں ہو یا دیار غیر میں ہو یا 7 سمندر پار ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ کیسا ڈر؟ وہ ڈر جو یوسف علیہ السلام کو تھا۔ جوان تھے، موقع تھا، دستور تھا، عزیز مصر حاضر تھی، 7 دروازے بند تھے،
کوئی چڑیا وہاں پر نہیں مار سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن کو بچایا، اپنے دامن کو بچایا۔ ایسے مواقع بھی اگر ہمارے پاس آتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری کرتوت کو نہیں دیکھ سکتا، رات کی تاریکی ہے، پورا موقع ہے، دستور ہے، سب کچھ ہے، وہاں میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے اگر برے کام کو آپ چھوڑتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے، اور اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو سب سے زیادہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان کیا، وحسن الخلق، اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر اگر ہمارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیریکٹر کی بدولت ہمیں جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اچھا کیریکٹر کیا ہے؟ اچھا اخلاق کیا ہے؟ حسن خلق کیا ہے؟ حسن خلق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ سمانتا کا برتاؤ کیا جائے، مساوات کا برتاؤ کیا جائے، کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہ ہو، امیر ہو کہ غریب عزت اس کو دینا ہے۔ آج تو ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ مولوی صاحب سے ملاقات ہو گئی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دوسرا مسلمان سامنے سے گزر رہا ہے، اس سے ہم سلام نہیں کرتے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حسن خلق کے خلاف ہے۔ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ مولوی صاحب کا گزر ہو رہا ہو یا ایک عام مسلمان کا گزر ہو رہا ہو جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقراری ہے تو ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے کہ ہم ایسے انسان سے سلام کریں اور اپنے اخلاق حسنہ کا اظہار کریں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا کر کے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ حسن خلق ہے۔ حسن خلق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کو جو چیز ضرورت ہو آپ اس کو پہنچائیے، اس کی ضرورت کو پوری کیجیے۔ بہت سارے لوگ دوسروں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، اور اگر کہا جاتا ہے یہ ضرورت کمپلیٹ ہے پھر بھی اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے بسا اوقات ضد کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حسن خلق کے خلاف ہے۔ اگر آپ حسن خلق کے پیکر ہیں تو ایسی صورت میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اگر حسن خلق نہیں ہے، کیریکٹر آپ کا خراب ہے، بھید بھاؤ کے شکاری ہیں، آپ ایک دوسرے کو برابری کی نگاہوں سے نہیں دیکھتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں اور کسی کو بڑا سمجھتے ہیں، تو یقین مانو میرے بھائی اور دوستو یہ چیز مناسب نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو اسے چھوڑنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے جو اعمال ہیں، دو اعمال کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی نے۔ پہلا فرمایا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ کی بدولت بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ منہ ہے، یہ جو زبان ہے زیادہ سے زیادہ 250 گرام کی ہے، لیکن اس زبان کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی زبان کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو گالی دیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ایک دوسرے کو حقیر بولتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے کلمہ شرک ادا کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے کلمہ کفر ادا کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے رشوت خوری کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے سود خوری کرتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اسی زبان کے ذریعے ایک دوسرے کے حق کو مارتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زبان ہے بہت سارے لوگ اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں والفرج، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوسرے نمبر پہ شرمگاہ، شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج تو حالات ایسے ہیں، شرمگاہ کی پیاس کو جائز طریقے سے بجھانے کے لیے میرے بھائی اور دوستو دور ایسا آ گیا ہے کہ شرمگاہ کی پیاس کو جائز طریقے سے بجھانے کے لیے آدمی کے پاس 5 لاکھ 10 لاکھ روپے ہونا چاہیے، اور ناجائز طریقوں سے شرمگاہ کی پیاس کو بجھانے کے لیے 200 سے 300 روپے ہونا چاہیے۔ آج حالات ایسے، اور یہی وجہ ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرمگاہ کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ لوگوں کی اکثریت ایسی ہے میرے بھائی اور دوستو جو اپنے شرمگاہ کو جائز طور پر استعمال نہیں کرتی۔ اگر ہم جائز طور پر استعمال نہیں کرتے، جائز طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو یقیناً ہمارا اور آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، کہ جو لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور لوڈیوں کو، ان دو عورتوں کو چھوڑ کر کے، بیویاں اور لوڈیاں ان کو چھوڑ کر کے جس بھی طریقے سے شرمگاہ کی پیاس بجھائی گئی، میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں، اور جو لوگ حد سے نہیں گزرتے وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کو اپنی بیویوں اور لوڈیوں کے ذریعے شرمگاہ کی پیاس کو بجھاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں چونکہ انسان کے پاس صرف بیویاں ہیں، لوڈیاں نہیں ہیں، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے شرمگاہ کا استعمال صرف بیویوں پر ہی کی جائے، اس کے علاوہ اور کہیں نہ کی جائے، اور اگر کسی بھی صورت میں کی جاتی ہے تو انشاءاللہ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ جہنمی ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایسے لوگ کثرت کے ساتھ جہنم میں جائیں گے۔ وہ جہنم جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقد علی النار الف سنہ حتی احمرت، جس جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس جہنم کی آگ کی رنگت کے تعلق سے پیارے رسول فرماتے ہیں اوقد علی النار الف سنہ حتی احمرت، جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ لال ہو گئی، ثم اوقد علیہ الف سنہ حتی ابیضت، پھر اس جہنم کی آگ کو 1000 سال مزید جلایا گیا تو وہ سفید ہو گئی، ثم اوقد علیہ الف سنہ حتی اسودت، پھر 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا، تپایا گیا تو وہ آگ کالی ہو گئی۔ جہنم کی آگ میرے بھائی اور دوستو کالی ہے، اتنی شدت اس کے اندر ہے، اتنی حرارت ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ 3000 سال جس آگ کو کنٹینیو جلائی گئی ہو، کیا ہم اور آپ اس آگ کی حرارت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں کر سکتے۔ جہنم اتنی بری جگہ ہے، جہنم اتنی بھیانک چیز ہے کہ قیامت کے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کافر سے کہے گا کہ یہ جو زمین ہے پوری کی پوری زمین کو میں تمہارے لیے سونا بنا دیتا ہوں، پوری زمین سونا ہے۔ سوال یہ ہے تم سے ذرا یہ بتاؤ آج کی آگ سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کیا یہ پورا سونا اللہ کے راستے میں دے دو گے؟ وہ کافر کہے گا ہاں اللہ، میں پورا سونا اللہ کے راستے میں دے دوں گا۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، اس سے تو دنیا میں تھوڑا سا ہی تو مطالبہ کیا گیا تھا، تو نے دنیا کے اندر نہیں دیا، کیسے ہمارے تو آج دے دے گا؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ اس دن آپ کے پاس اگر سونے کی زمین ہوگی، آپ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں گے، اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کرے گا۔ اسی طرح سے جہنم میں ایک ایسا عمل جو انسان کو سب سے زیادہ لے جائے گا، وہ عمل ہے ایک دوسرے کے حق کو مارنا۔ کبھی کبھی ہمارا حق کوئی غیر مار لیتا ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے، اس نے ہمارا حق مار لیا، ہمیں لوٹ لیا، ہمارا جیب کاٹ لیا، فرار ہو گیا، وہ تو جہنم میں جائے گا ہی۔ بسا اوقات میرے بھائی اور دوستو، حالات اور دور ایسے آ گئے ہیں کہ اپنے ہی اپنوں کے حق مار رہے ہیں، اپنے ہی اپنوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو نوبت یہاں تک آ جاتی ہے، ایک باپ جو اپنے بیٹے کو پالتا ہے، پوستا ہے، اپنی بیٹے کی ترقی کے لیے پوری زندگی کو وقف کر دیتا ہے، جب وہ بیٹا بڑا ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، تو اپنے باپ کو چھوڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ باپ بالکل بے بس ہو جاتا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوتی ہے، سارے بچے اپنی بیویوں کے ساتھ مست و مگن ہو جاتے ہیں، وہ بوڑھا باپ خود اکیلے کھانا بنانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ باپ کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ باپ کا حق مارنا ہے۔
ایسے بیٹے قیامت کے دن بخشے نہیں جائیں گے، ایسے بیٹے قیامت کے دن نہیں چھوڑے جائیں گے، کیونکہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر آپ کا باپ ظالم ہے تو اس کے باوجود دنیا میں امور و معاملات میں ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، لیکن آج کے اس دور میں باپ والد صاحبان کے حق کو بھی مارا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس بھی بعض باپ تو ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کے حقوق کو بھی مارتے ہیں، بعض باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے درمیان ناانصافیاں کرتے ہیں، ان کے حقوق کو مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، باپ غلطی کرے یا بیٹا غلطی کرے، اللہ رب العالمین کے یہاں دونوں مسئول ہوں گے۔ بہت سارے والد صاحبان ایسے ہیں کہ اپنے کسی بچے سے بہت زیادہ لاڈ کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، لیکن دوسرے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ معاشرے کی حقیقت ہے۔ ایسے باپ اللہ رب العالمین کے ہاں مسئول ہوں گے۔ اگر لاڈ اور پیار فطری ہے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایسا کہ کوئی باپ اپنے بچے سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پیار کرنے پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ محبت کرتے تھے، تو اس محبت کی پکڑ نہیں ہے جس کا تعلق دل سے ہے، لیکن اگر لاڈ پیار کسی چیز کے لین دینے میں اگر گڑبڑی ہوئی ہے، آپ جس بیٹے سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس کو زیادہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، اور جس بچے کو اس سے زیادہ پیار نہیں کرتے اس کو پرووائڈ ہی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں، یقین مانیے ایسے والد صاحبان بھی اللہ رب العالمین کے ہاں مسئول ہوں گے۔ ایسے والد صاحبان اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے اور اللہ رب العالمین پورے انصاف کے ساتھ حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ناانصافی کی کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس دنیا کی طرح سے نہیں کہ آپ امیر ہو پیسے کے بل پہ بچ جاؤ، آپ غریب ہو، بسا اوقات لوگ غریبوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، ارے غریب آدمی ہے کیا اس کو ستایا جائے، چلو جانے دو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا نہیں ہے۔ امیر کو امیری نہیں بچا پائے گی، غریب کو غربت نہیں بچا پائے گی، وہاں انصاف ہوگا۔ اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے والد صاحبان کو بھی چاہیے اپنے بچوں کو ایک نظر سے دیکھیں، اپنے بچوں تمام بچوں کو برابر کے حقوق پرووائڈ کریں، کیونکہ اگر کسی بھی طرح سے ناانصافی کی گئی تو اللہ رب العالمین کے آپ کی پکڑ ہوگی۔ مختصر سی بات اور کرتی ہے میرے بھائی اور دوستو، جہنم جو اتنی بری جگہ ہے، اس جگہ کا کھانا کیا ہوگا، اس جگہ کا پینا کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون، یہ جو جہنم کا کھانا ہے، جہنمیوں کا جو کھانا ہوگا وہ زقوم کا درخت ہوگا، کالمہل یغلی فی البطون، اس کھانے کا یہ عالم ہوگا کہ جب وہ کھانا پیٹ کے اندر جائے گا تو جس طرح سے گرم پانی کھولتا ہے، وہ کھانا وہ زقوم کا درخت آدمی کے پیٹ کے اندر کھولے گا، اور آدمی کو اتنی تکلیف ہوگی کہ اس تکلیف کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ۔ لوگوں سنو، جہنم میں کوئی دوست نہیں ہوگا، وہ کوئی پریشانی حال نہیں ہوگا۔ ہوتا ہے نا، ہم یہاں مصیبت میں پہنچے، اپنے ساتھی کے پاس فون کیے، 2-4 10 لوگ آ گئے، ہمیں بچا لیے، ہماری پریشانی کو ختم کر دیے۔ اللہ کہتا ہے فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، جہنم میں کوئی دوست نہیں ہوگا، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ، اور نہ ہی کوئی کھانا ہوگا سوائے پیپ کے، تمہیں پیپ دیا جائے گا کھانے کے لیے، تمہیں پیپ دیا جائے گا پانی کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور کھانا نہیں ہوگا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، ان جہنمیوں کا کھانا سوائے خشک کانٹے کے اور کچھ نہیں ہوگا، لا يسمن ولا يغني من جوع، ایسا کھانا ان کو دیا جائے گا جس کھانے سے ان کے جسم میں موٹاپا نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی۔ إِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور جہنم
جہنم ہے وہ طعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، لوگوں میرے پاس گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اس دن آدمی بھوک سے چلائے گا، بھوک سے پریشان ہوگا، آہو بتا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جو کھانا دے گا وہ کھانا اس گلے کے اندر اٹک جائے گا، اور اٹکنے کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کا اندازہ آپ کیجیے۔ آدمی پانی پیتا ہے، پانی بسا اوقات اگر اٹک جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جہنم میں ایسا کھانا دیا جائے گا کہ وہ اندر جائے گا ہی نہیں، اٹکا دیا جائے گا، اور اتنی تکلیف دی جائے گی، اتنی تکلیف دی جائے گی کہ اس تکلیف کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، 60 سے 70 سالہ زندگی کو اپنا سب کچھ نہ سمجھو۔ یہ 60 سے 70 سالہ زندگی کچھ نہیں ہے، تم ختم ہوئے دوسرے آئیں گے، وہ اپنے مطابق زندگی جئیں گے، تمہاری زمین و جائیداد کو وہ بانٹ لیں گے اور اس زمین و جائیداد میں اپنے اعتبار سے تصرف کریں گے۔ آپ میں سے اگر سوال کیا جائے کہ اپنے پردادا اور پردادا سے پہلے کے 2 نسلوں کا نام بتائیے، اس مسجد کے اندر میرے بھائی اور دوست 2% بھی ایسے نہیں ہوں گے جو اپنے پردادا اور اس سے پہلے کے لوگوں کا نام بتا سکتے۔ جن بچوں کے لیے آپ لڑ رہے ہو نا، جن بچوں کے لیے جائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں کر رہے ہو، جن بچوں کے لیے حلال و حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے نا، یہ سارے بچے آپ کو بولنے کے لیے ان بچوں کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 1 سے 2 سال میں ابا امی سب کو بھول جائیں گے اور اپنی زندگی میں مست ہو جائیں گے۔ اس لیے زندگی جینا ہے تو اللہ کے مطابق زندگی جینا ہے، زندگی جینا ہے تو رسول اللہ کے مطابق جینا ہے، تاکہ اس دن اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کامیاب کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہی انسان یقیناً کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب عطا فرما، آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى اعلى جل واكبر۔ اللہ